بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مساجد کونسل کرناٹکا پر۔ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، عالی جناب یوسف کنی صاحب، آپ معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا ہیں۔ دوسرے ہمارے معزز مہمان محترم جناب مجیب اللہ ظفاری صاحب ہیں۔ آپ کرناٹکا میں KAS آفیسر رہے ہیں۔ وقف بورڈ جسے کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کہا جاتا ہے، اس کے آپ CEO تھے اور ابھی آپ اسپیشل آفیسر ہیں کرناٹکا بورڈ آف اوقاف میں۔ ہم نے مجیب اللہ ظفاری صاحب کو اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ کا بھرپور تعاون آفیشیلی ان آفیشیلی مساجد کونسل کرناٹکا کے ساتھ رہا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے محترم جناب یوسف کنی صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند سے مساجد کونسل کرناٹکا کی کیا پوزیشن ہے، کب قائم ہوئی اور اس کے اب کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا اچیومنٹ رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے حاصل کیا، اس کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے۔ مساجد کونسل کرناٹک پچھلے 14 سال سے قائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورے کرناٹک کے اندر ایک اندازے کے مطابق 12,500 مساجد ہیں اور اس میں سے تقریباً 10,000 مساجد بورڈ میں وقف بورڈ کے اندر رجسٹر ہیں۔ اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان مساجد کو جو اصل ان کا کردار ہے، ان کا اپنا جو رول ہے، وہ ادا کرنے کے سلسلے میں جماعت اسلامی پورے کرناٹک کے اندر کیا رول ادا کر سکتی ہے، اس پر کافی ڈسکشنز ہوئے ہیں۔ اس کی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ایک 4-5 ہمارے اپنے مقاصد ہوں گے جس کے تحت ہم کام کریں گے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد دراصل نماز کی ادا کرنے کا مرکز ہے، اور یہاں اگر خشوع و خضوع نہ ہو تو پھر بتائیے کہ کس طرح سے وہ اپنی نماز کو مکمل کر پائے گا اور کس طرح سے ذاتی اعتبار سے اپنی تربیت بھی کر سکے گا۔ لہٰذا ہم نے یہ سمجھا کہ مسجد کو خشوع و خضوع کا مرکز ہم بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جتنے مصلی اس مقام پر آتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف آنا اور جانا نہ ہو، نماز کی حد تک بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں آنے والے مصلیوں کے لیے وہ ایک دوسرے کا تعارف بھی ان کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مختلف میدانوں میں کام کرنے والے افراد یا تنظیموں اور جماعتوں سے وابستہ رکھنے والے افراد، محلے کے لوگ بھی وہاں آتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ مساجد کونسل کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل کر لینا چاہیے کہ باہمی ربط و تعلق کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور تعارف کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری بات ہم نے یہ رکھی کہ مسجد جہاں بھی قائم ہے، چونکہ ایک تکثیری سماج ہمارا ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ مساجد کونسل کے مقاصد کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ قرب و جوار میں رہنے والے برادران وطن کے ساتھ میں ہمارے اچھے روابط ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا ایک مقصد ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ مساجد کونسل قائم کیا تھا، اور میں بتاؤں گا آپ کو مزید کہ کس طرح سے ہمارے اپنے روابط بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک چوتھی بات یہ تھی کہ ظاہر بات ہے کہ مسجد کو صرف نماز کا مرکز ہی نہ بنائیں، بلکہ اس کے ذریعے سے مختلف کام انجام پا سکتے ہیں۔ خاص کر ہم نے اس بات پر توجہ دی اور دلایا ہے کہ خدمت خلق کا کام بھی یہاں کیا جا سکتا ہے، غریب بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے، تعلیمی میدان کے اندر ان کا سپورٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، ایسے لوگوں کی مدد کرنے اور امداد کرنے کے سلسلے میں ہم نے فیصلہ لیا۔ یہ وہ 4 بڑے مقاصد تھے جس کے تحت ہم نے مساجد کونسل کو کرناٹک کے اندر قائم کیا۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ مساجد کونسل کو ہم نے یہ کہا کہ اس کے ممبر ہی بن سکتے ہیں،
اور ممبر بننے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ وہ کسی مسلک کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا کسی خاص مقطع فکر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان مقاصد کے تحت کام کرنے والے مساجد اور ان کی کمیٹیاں ہمارے ساتھ میں اگر جڑ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اپنے ممبر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ پورے کرناٹک کے اندر ہم نے جب ایک کیمپین چلایا تو بڑی تعداد میں مساجد، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ 12,000 سے زیادہ مساجد کرناٹک کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام ذمہ داران تک پہنچنے کی مختلف شکلیں ہم نے اختیار کی۔ اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ ہم نے ایک فولڈر تیار کیا مثالی مسجد کا خاکہ۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے وہ خاکہ ہمارے پاس موجود ہے، اسے ہم نے کرنٹی زبان کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تقریباً 16 نکات پر مشتمل ہم نے اس خاکے کو تیار کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ خاکہ پورے مساجد تک پہنچنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ان کا تعلق کیوں نہ ہو، کسی جماعت سے وہ تعلق ان کا کیوں نہ ہو، لیکن یہ خاکہ ایسا ہے کہ اس خاکے کو ہر ایک بھی پسند کرے گا۔ اہم ترین ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم اس خاکے کو لے کر وقف بورڈ کے ذمہ داران سے ملاقات کے لیے گئے، جس میں محترم مجیب اللہ ظفاری صاحب بھی شامل ہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ جو خاکہ ہم نے بنایا ہے یہ خاکہ صرف جماعت اسلامی سے قائم کردہ مساجد کونسل کی جانب سے جاری نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وقف بورڈ کی طرف سے جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی بھی خاص مسلک کا ذکر نہیں ہے۔ اصل کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے مسجد کا مقام تھا، اس مقام کا اسی مقام کی وہی جو کام ہے وہ کام مساجد کے اندر ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہم نے بورڈ کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے اس بات کا مطالبہ کیا، گزارش ہم نے کی، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بورڈ کے ذمہ داروں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اور انہوں نے کہا، ہم نے بھی یہ کہا کہ بورڈ کے نام سے شائع ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد توقع یہ ہے کہ بہت جلد بورڈ کی جانب سے ہم نے جو خاکہ تیار کیا ہے وہ خاکے کو انشاءاللہ جاری کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جناب مجیب اللہ ظفاری صاحب بھی ہیں۔ مجیب اللہ ظفاری صاحب جب کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کے CEO تھے، انہوں نے مساجد کونسل کے قیام اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ ہم محترم سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کرناٹکا بورڈ آف اوقاف جو ایک حکومت کا ادارہ ہے، اس نے مساجد کونسل کا کس طرح تعاون کیا، ان کا کیا اس کے بارے میں کیا ان کا ری ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی شاخ کی طرف سے یہ مثالی مسجد کے بارے میں جب ایک ڈسکشن ہوا، ہمارے پاس آئے، جب ہم نے بورڈ کے اس وقت پہ ایڈمنسٹریٹر تھے جناب محسن IAS آفیسر تھے، اس وقت پہ ہم نے اس کا خاکہ پیش کیا، وہ بھی اچھی طرح سے کنونس ہونے کے بعد میں 2016 میں ہم نے ایک باضابطہ ایک سرکولر ہی گشتی مراسلہ بنا کے کنڑی زبان اور انگریزی زبان میں ساری ریاست میں اس کو پھیلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو عنصر موجود تھے، اس میں جو سب سے پہلا یہ تھا کہ ہر مثالی مسجد میں ایک کمپیوٹر، ایک پرنٹر رکھا جائے۔ اس کمپیوٹر میں اس مسجد کے احاطے میں آنے والے جتنے بھی مسلم خاندان ہیں، اس کے ہر فرد کا ایک ایجوکیشنل، اکنامک، اس کی جو یہ ہے سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں مسجد کے اندر موجود ہو کمپیوٹر میں، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر، ای میل نمبرز بھی وہاں موجود ہو، جیسے ایک ڈائریکٹری ہو۔ اس میں مین جو یہ دیا گیا کہ مسجد میں ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی جائے، وہ لائبریری میں وہ جو بھی لوگ آتے ہیں صرف نماز کے بعد ہی نہیں، اچھے اچھے میگزین اور دوسرے کتابیں بھی وغیرہ وہاں رکھیں گے، دینی ہو اور عصری تعلیم کے ہو، اس سے بھی وہاں کے محلے کے اسٹوڈنٹس بھی استفادہ ہوں۔ جب بھی کوئی اس کا ایک سپریٹ بجٹ ہو، اور خواتین کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن مقرر کیا جائے، اور اس ایک دن میں دوپہر کے وقفے میں پہلے ایک عالمہ کو بلا کے ان کو مترادف کیا جائے، دوسرے ہفتے میں کسی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جائے، تیسرے ہفتے میں کوئی ایک لیڈی پولیس آفیسر کو بلایا جائے، چوتھے ہفتے میں کوئی ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر آفیسر کو۔ اس طریقے ساری حکومت کے جتنے بھی سہولیات ہیں، ایک اچھے خاندان کو حکومت کے سہولیات حاصل کر کے اچھی طرح بنانا، اس کے لیے ان کو تعارف کرنے کا ایک موقع دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ جب بھی کوئی امتحان سے فارغ ہوتے ہیں، جو SSLC کا امتحان مارچ اور اپریل میں جب رزلٹ آتا ہے، تو مسجد کے احاطے میں جتنے بھی ہندو ہو یا مسلم ہو، کسی مذہب کا فرد ہو، جب بچہ اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاتا ہے تو ان سارے ماں باپ کو اور بچوں کو مسجد کے احاطے میں بلایا جائے، مسجد کے احاطے میں ان کی تہنیت کی جائے، اور آئندہ سال کے پڑھنے کی ان کی کتابیں وغیرہ جو ہے نا ان کو دی جائے، اور جتنے بھی مساجد کا جو بجٹ ہے، سالانہ بجٹ ہے، اس بجٹ میں 30% انکم اس کی صرف تعلیم کے لیے، لٹریسی کے لیے مختص کی جائے۔ اس طریقے کے پروگرامز کر کے ہر وقفے میں ہیلتھ چیک اپ کے پروگرامز کیے جائیں، اور دوسرے جتنے ہیلتھ کے موافق ہیں ان ساری چیزوں کا کام کرنے کے لیے مثالی مسجد میں ایک کام کیے۔ یہ 180 مساجد کو ریاست کرناٹک میں ہمارے وقف بورڈ کی طرف سے 80,000 روپے کا ایک گرانٹ دیا گیا، جس سے وہ خرید کر وہ انفراسٹرکچر فیسلٹی اس جگہ قائم کر سکے۔ یہ کامیابی کے ساتھ اچھی طرح چل رہے ہیں، اور جماعت اسلام کے مساجد بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کو شامل کر کے یہ پروگرام ہے نا ایک بہترین پروگرام بن کے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا ظفاری صاحب، آپ نے جو اوقاف کی طرف سے تعاون کی بات کہی اور آپ نے سپورٹ پیش کیا، دیگر ریاستوں میں، ادر اسٹیٹس میں اگر مساجد کونسل وقف بورڈ سے کولیبریشن کرنا چاہتی ہے، کوآپریشن حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اس میں آپ کا کس طرح کا سپورٹ ہوگا؟ جی، یہ جو ہماری کامیابی ہماری ریاست میں ملی مثالی مسجد کی، اس کا ہم نے تفصیلی جواز ہمیں آل انڈیا لیول پہ جب سینٹرل وقف کونسل کے میٹنگ سے ہوئے ہیں اور کانفرنسز ہوئے ہیں، اس وقت پہ ان چیزوں کو ہم نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور سینٹرل وقف کونسل نے بھی خوشی ظاہر کی، اور دوسرے ریاست کے وقف بورڈ کے جو CEOs تھے ان کو بھی اس طریقے سے اس کا کام انجام دینے کی ان کو بھی تلقین کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر دیگر ریاستوں کے مساجد کونسل کے ذمہ داران اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ کیا ان کی رہنمائی کریں گے؟ الحمدللہ، جب بھی کوئی سارے ہندوستان میں ہو یا باہر سے بھی ہو، اگر کوئی ہمیں رابطہ کرے اور ہماری جو یہ کامیابی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہے تو الحمدللہ ہم پوری طرح اس کو کوآپریشن دیں گے انشاءاللہ۔ میں جناب یوسف کنی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے مساجد کونسل قائم کی یا اس کی شروعات کی تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اسے آپ نے کس طرح عبور کیا؟ مشکلات تو ہر کام میں آتے ہی ہیں، لیکن ان مشکلات کو آپ نے کیسے حل کیا اور کیسے آگے بڑھے؟ ایک بات تو میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں، ظاہر بات ہے کہ پورے کرناٹک کے اندر جتنے مساجد ہیں وہ کسی نہ کسی جماعت سے متاثر ہیں، مسلک سے متاثر ہیں، شخصیات سے متاثر ہیں، علماء سے متاثر ہیں۔ تو ایک اندازہ تھا ہمیں پورے کرناٹک کے اندر کہ یہ بڑی تعداد میں جو مساجد ہیں تو کن سے وابستہ ہیں یا کن سے متاثر ہیں۔ تو ان سے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں کہ ہم نے یہ خاکہ پیش کیا، ان سے گفتگو ہم نے کی، کہا کہ اس میں کسی نہ تنظیم کا ذکر ہے نہ مسلک کا ذکر ہے یہاں پہ، بلکہ یہ وہ کام ہے جن کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے جو اصل جو مرکزیت ہے مسجد کی وہ ابھر کر آئے گی۔ دوسری اہم بات ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ مساجد کمیٹیوں کی جانب سے اگر اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر محلے کے اندر بھی ایک نیا جذبہ، ایک نئی فکر پیدا ہوگی، ایک طرح کی خوشی ہوگی کہ اس میں برادران وطن سے ملاقاتیں ہو رہے ہیں، غریب بچوں کی مدد آپ کر رہے ہیں اور پورے مسجد کو سسٹمیٹک انداز میں چلا رہے ہیں وغیرہ۔ ان باتوں کو ان ذمہ داران کے سامنے رکھنے میں ہمیں کامیابی ملی ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو کام ہے یہ کام تو آپ کو لازماً کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک اہم کام جو گزشتہ انجام پایا ہے اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ محترم ظفاری صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ تین پوائنٹ پر ہم پورے کرناٹک کے اندر کیمپین چلائیں گے، پورے کرناٹک کے مساجد کو جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات ہماری یہ تھی جس پر ہم نے یہ سوچا کہ سماج کی تعمیر میں مساجد کے ذمہ داران کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اگر مسجد کے ذمہ داران سماج سے کٹ کر رہتے ہیں یا محدود تصور لے کر کے بڑھتے ہیں تو پھر سماج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ مساجد کے ذمہ داران کا رول بہت اہم ہے سماج کے بدلاؤ کے لیے، نمبر ایک بات ہم نے یہ رکھی۔ دوسری بات جو ہم نے بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ مساجد کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔
حالات جس طرح سے بنتے جا رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر مساجد کے تحفظ کے لیے کوئی پلان ہمارے پاس نہ ہو اور کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہ ہو، کوئی مل جل کر کے کام نہیں کریں گے تو آئندہ چل کر آنے والے حالات میں کافی تبدیلی آ سکتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھانے کے اندر ہم بڑی طرح سے الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک تیسری بات ہم نے لوگوں کے سامنے یہ رکھی اور اس میں کامیابی ہم سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مسجد کو مرکز بنا کر کے جن کاموں کو انجام دیا ہے، آج چھوٹے دیہات سے لے کر کے جامع مسجد تک بھی اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کافی بڑا کام ہوگا۔ یہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پورے کرناٹک میں جہاں 30 اضلاع ہیں، 10 سینٹرز ہم نے قائم کیا، ہر سینٹر کے اندر 3 ڈسٹرکٹ کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا۔ بہت خوشی ہوگی آپ کو سن کر بھی کہ 3000 مساجد کے ذمہ داران اس پروگرام کے اندر شریک رہے۔ یہ بڑے 3 عناوین تھے ہمارے، جس پر ہم نے ڈسکشن کیا، تبادلہ خیال کیا، لوگوں سے گفتگو ہم نے کی، علماء سے استفادہ کیا، وقف بورڈ کے ذمہ داران سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا اور واضح کیا کہ اس مسجد کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پورے کرناٹک کے اندر ایک طرح یوں سمجھیے کہ مساجد کے ذمہ داران کے درمیان میں اس خاکے کو لے کر، اس کام کو لے کر کے ایک دلچسپی بڑی ان کے اندر، ایک حوصلہ بڑھا، اور آج بھی یہ ہے کہ الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی قربتیں پیدا ہو گئی۔ مختلف مسالک اور جماعتوں کے تحت چلنے والے مساجد کے اندر بھی قربتیں پیدا ہوئی ہیں۔ پورے کرناٹک کے اندر اس طرح کے حالات الحمدللہ بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک اچھا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے۔ یوسف بھائی، آپ نے کہا کہ مساجد کونسل مسجد کو ایک سوشل چینج، سماج میں تبدیلی لانے کا آپ نے گویا لکش اور ایک منصوبہ رکھا ہے، یا اس کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ نے پروگرام طے کیا ہے۔ سماج مطلب ہندو اور مسلمان دونوں ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسجد کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں کس طرح کی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی، یہ اس سلسلے میں ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے پورے کرناٹک کے اندر اس کام کو ہم نے آغاز کر دیا ہے، وہ ہے مسجد درشن پروگرام۔ ایک بہت ہی اہم یونیک پروگرام ہے یہ، بالکل ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں باقاعدہ محلے میں رہنے والے برادران وطن تک ہم بات پہنچا دیتے ہیں، ایک ٹائم فکس کر دیتے ہیں اور ان کو مسجد میں آنے کا موقع ہم دیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہاں گزار سکیں، اور ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ مسجد کیا ہے، اذان کیا ہے، قرآن کی کتاب کیا ہے، نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے، نماز میں کیا کن الفاظ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ، خطبہ جمعہ کیا ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میسیج کیا دیتے ہیں۔ تو آپ کو سن کر کے بہت حیرت ہوگی، بیشتر برادران وطن نے یہ کہا کہ صاحب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اور اتنے آپ نے پاک اور صاف رکھا ہے، یا ہم لوگوں کو بٹھا دیا ہے اور ہم لوگوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر یہ ماحول پورے کرناٹک، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ماحول اگر پورے کرناٹک کے مساجد میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں، مسجد درشن کے پروگرام میں شریک ہونے والے نہ صرف برادران وطن ہیں بلکہ مذہبی رہنما بھی ہیں، ان کے انٹرویوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ مسجد درشن کے پروگرام کے بعد انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے ہمارے پاس پورا ریکارڈڈ ہے، اخبار نے سرخیاں بنائی اس کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پورے کرناٹک کے کپل ایک مقام ایسا ہے جہاں ڈسٹرکٹ کے ہر اخبار کے اندر اس کی رپورٹنگ ہوئی، اور کہا کہ مسجد میں مسلمانوں نے ہمیں بلا کر کے کتنے غلط فہمیاں ہمارے درمیان میں تھے اسے انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو ہماری اپیل یہ ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے اس طرح کے پروگرام کے لیے، اور یقین مانیے کہ سماج کے اندر تبدیلی اس سے آ سکتی ہے۔ ایک دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ دیکھیے سماج کے اندر مختلف طبقات اور مختلف مذاہب، مختلف افکار کے لوگ موجود ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور لوگ ہر ایک سماج کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں گھر ہمارا ایک غیر مسلم بھائیوں کا ہے، معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہے، اگر مسجد کمیٹی کے لوگ آگے بڑھ کر کے انہیں مدد کرتے ہیں تو پھر بتائیے کہ تبدیلی کیسے نہیں آئے گی۔ اور یہ کہ خاص کر میں ایک اور بات کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ کرناٹک کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر نماز کے بعد آپ دیکھیں گے، خاص کر کے مغرب نماز کے بعد میں غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو لے کر کے دعا کروانے کے تعلق سے وہاں کر کھڑی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ دعا سب کے لیے کرو، بچے ہمارے ہیں، یہ افراد ہمارے ہیں، عوام ہمارے ہیں۔ ہم نے یہ ذہن نشین کروانے میں کامیابی تھوڑی بہت ملی ہمیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے،
آدم علیہ السلام کی اولاد اگر بیمار ہو جاتی ہے، کیا آپ دعائیں ان کے لیے نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گے کرناٹک کی بڑی بڑی مساجد کے پاس میں غیر مسلم بھائی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ کام کیجئے، اور امام کو جو مساجد کونسل یہ بھی کام انجام دے رہی ہے کہ جہاں امام ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ جب پیدل چل کے جو اپنے گھر کو جاتے ہیں، وہاں غیر مسلم معلوم ہوا کہ کسی گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، ہم نے کہا کہ وہاں جا کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے سماج میں چینج آئے گا انشاءاللہ۔ میں جناب ظفاری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مساجد کونسل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، ایفیکٹو بنانے کے لیے اور کیا تدابیر اور منصوبے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ مساجد کونسل کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہم لوگ جو مسجد کے انتظامی جو ممبران ہیں ان کو یہ ذمہ داری سے واقف کرانا چاہیے کہ اس کمیٹی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مؤذن پیشمام کی تنخواہ دے دی جائے یا لائٹ کا بل یا پانی کا بل دے دی جائے۔ یہ جو مسجد کے احاطے میں جتنے لوگ رہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ کوئی بھوکا یا ننگا نہ رہے، یہ پوائنٹ ان کو بتانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے پینے کے پانی کا انتظام بھی ہونا چاہیے، پرندوں کے پینے کا پانی اور اناج کا انتظام بھی متولی مسجدوں میں کرنا ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم اقوام کو، دوسرے اقوام کو بھی غربت کے ساتھ لا سکتے ہیں اور غربت پیدا ہو سکتی ہے، محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری ایک بات ہے کہ ہمارا سود کا جو معاملہ ہے، قرآن اور حدیث پہ اس کے بارے میں بہت سی چیزیں آئی ہیں اور سخت ترین سزائیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ لیکن یہ جو سود، ہر گھر میں جو بینک اکاؤنٹ ہیں ان کے 3-4 اکاؤنٹ موجود ہیں، وہ 3-4 اکاؤنٹ میں جو سالانہ سود آتا ہے، یہ سود کو ہم اس کو نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے یہ غریب ترین لوگوں کو دینے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ مسجد کی طرف سے، جماعت کی طرف سے اچھے سلیقے کے ساتھ اگر کیا جائے تو ہم وہ حرام رزق کھانے کی طرف سے بھی ہمارے خاندان کو اور ہم لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اور وہ پیسے کا صحیح استعمال مستحق لوگوں کی طرف دینے کی طرف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہماری مثالی مسجد میں ایک ایسا پروگرام ہم بنا سکتے ہیں کہ ہماری مسجد کے احاطے میں جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے عورتوں اور مرد کے سپورٹس ایکٹیویٹی کو فروغ دینا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا چاہیے جس کی ٹیموں میں ہندو مسلم سارے مذاہب کے لوگ اس میں مکس ہو جائے۔ جب تک ہم نوجوانوں کو مل کے کھانا، مل کے کھیلنا، مل کے بیٹھنا نہیں سکھائیں گے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، سماج، ایک بہتر سماج ہرگز نہیں بن سکتا۔ بہت بہت شکریہ دونوں مہمانان کا۔ مساجد کونسل کرناٹکا کا بہترین تعارف آپ کے سامنے آیا۔ امید کے دیگر حلقوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی، موٹیویشن حاصل ہوا ہوگا۔ یقیناً مساجد کونسل کے ذریعے سماج میں، سماج کی تبدیلی کے لیے بہت سارے پروگرام کیے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ کرناٹک کی ایک مثال اور ماڈل آپ نے دیکھا۔ اور بھی اسکوپ ہے، اسکوپ بہت زیادہ ہے، بہت وسیع میدان ہے۔ انشاءاللہ ہم اس وسیع میدان کو اور اپارچونیٹی کو استعمال کریں گے۔ جزاک اللہ۔